بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم فارسی قاعدے کا سبق نمبر 2 پڑھنے لگے ہیں۔ یہ دوسرا سبق ہے فعل ماضی کے بیان میں، فعل ماضی کے بیان میں۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں، فعل ماضی کسے کہتے ہیں اور فعل ماضی کی کتنی اقسام ہیں، ان کا بھی تفصیل ذکر جو ہے اس سبق میں ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جی؟ 6 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ماضی مطلق، دوسری قسم ہے ماضی، تیسری قسم ہے ماضی، چوتھی قسم ہے، پانچویں قسم ہے، چھٹی قسم ہے۔ یہ ماضی کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ 6 قسمیں۔ ماضی کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ اب سب سے پہلی جو قسم ہے اس کا بیان ہم پڑھنے لگے ہیں کہ ماضی مطلق۔ ماضی مطلق کسے کہتے ہیں؟ ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کیا ہوا کام سمجھا جائے، جس سے، ذرا غور کریں، جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ اس کام کو گزرے ہوئے تھوڑا وقت گزرا ہے، تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ زمانہ گزرا ہے۔ ماضی مطلق کے بنانے کا طریقہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ ماضی مطلق کیسے بنائی جاتی ہے۔ تو ماضی مطلق بنانے کا آسان سا طریقہ ہے، کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ مصدر کے آخر سے نون، مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ یعنی مصدر کے آخر سے ہم نون گرا دیں گے اور نون سے پہلے جو حرف ہے اگر تا ہے تو پھر اس کی زبر کو اڑا دیں گے، اس کی زبر بھی ختم کر دیں گے۔ اگر دال ہے تو دال کے اوپر جو زبر ہے اس کو بھی گرا دیں گے، تو پھر مصدر سے ماضی مطلق بن جائے گی۔ مصدر سے جیسے پروردن سے پرورد، پروردن سے، اب پروردن سے ہم نے پرورد بنا لیا، پروردن کی جو نون ہے اس کو ہم نے گرا دیا، ٹھیک ہے، اور دال کے اوپر جو زبر تھی اس کو بھی گرا دیا، تو پروردن سے پرورد بن گیا۔ پروردن کا معنی ہے پالنا۔ پروردن کا معنی کیا ہے؟ اب پرورد کا معنی ہو گیا اس نے پالا، اس نے، یعنی جب ہم نے مصدر سے ماضی مطلق بنائی تو مصدر کے معنی سے نکل کر اب ماضی مطلق کا معنی بن گیا۔ ماضی مطلق کا معنی ہم نے کرنا ہے۔ گردان ماضی مطلق معروف کی، گردان ماضی مطلق معروف کی۔ پرورد، پرورد کا معنی ہے اس نے پالا، اس نے، پروردند انہوں نے، پروردی تو نے پالا، پروردید، پروردم، پروردیم، ٹھیک ہے۔ آسان سی گردان ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ ہم نے یاد کرنا ہے علامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اب مصنف نے کچھ سوالات لکھے ہیں کہ ماضی مطلق کی تعریف کرو۔ ماضی مطلق کی تعریف ہم کر چکے ہیں۔ ماضی مطلق کے بنانے کا قاعدہ بتاؤ۔ ماضی مطلق کے بنانے کا ہم قاعدہ بھی بیان کر چکے ہیں۔ پروردید کا ترجمہ کریں جی۔ تم نے، اچھا، گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بتائیں۔ گفت سے گفتیم۔ خردی کیا صیغہ ہے بیٹے؟ واحد حاضر۔ خردی کون سا صیغہ ہے؟ واحد۔ جمع غیب کی علامت بیان کرو۔ جمع غیب کی علامت کیا ہے؟ نون ڈال۔ پرورد سے واحد متکلم کا صیغہ کیا ہے؟ پروردم۔ پر اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میں نے پالا، میں نے چلیں۔ جمع حاضر کی پہچان کیا ہے؟ جمع حاضر کی پہچان یہ ہے کہ اس صیغے کے آخر میں یا دال آئے گی، یا دال۔ اب مصنف کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہر سبق کے اندر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں
وہ 6 فارسی کے مصادر کا ذکر کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ گفتن کا معنی ہے شنیدن، نوشتن، خواندن، خوردن، نشیدن، ان کو مکمل طور پر ہم نے یاد کرنا ہے۔ اور پھر یہ 6 کے 6 جو سیغے ہیں ان کو ماضی مطلق کی گردان پر چڑھانا ہے، گردان پر، یعنی جس طرح ہم نے پرورد کی گردان پڑھی ہے ایسے ہی نوشتن سے ہم نے گردان ماضی مطلق کی پڑھنی، نوشت، نوشتن، نوشتی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح خوردن سے خرد، خوردند، خوردی، خوردید، یہ ساری گردانیں جو ہیں آپ نے چڑھانی ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نون الف نا گرا کر دیکھیں، اگر آخر میں الف یا واو رہے تو لفظ یا لگا دیں۔ کیا لگا دیں؟ جیسے کھانا سے کھایا، کھانا سے دھویا، سے دھونا، سے دھویا، دھونا سے۔ اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو صرف الف بڑھا دیں، صرف، جیسے پالنا سے پالا۔ البتہ لفظ جانا کی جو ماضی ہے وہ گیا آتی ہے، لفظ جانا کی ماضی گیا آتی ہے۔ اب ہم نے اردو ترجمہ کرنا ہے، اردو یعنی فارسی کا ترجمہ ہم نے اردو میں کرنا ہے۔ تو اب آپ نے مجھے ترجمہ کر کے دکھانا ہے، جس سے میں سوال کروں اس نے ہی مجھے جواب دینا۔ ہاں بھائی بیٹے، گفتم کا ترجمہ کیا ہے؟ میں نے کہا۔ میں نے کہا۔ شنیدی کا ترجمہ کیا ہے؟ ثاقب، جلدی سے بتائیں۔ شنیدی، تو نے سنا۔ شنیدی کا ترجمہ کیا ہے؟ خوردند کا ترجمہ کیا ہے؟ خوردند کا ترجمہ کیا ہے؟ خوردند، انہوں نے کھایا۔ خوردند کا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے کھایا۔ نشیدید، نشیدید کا ترجمہ کیا ہے؟ نشیدید، تم نے پیا۔ نوشت، نوشت کا ترجمہ کریں اظہر، غور کریں، نوشت کا ترجمہ کریں۔ سب سے پہلے دیکھیں نوشت کون سا سیکھا ہے؟ نوشت کون سا سیکھا ہے؟ واحد غیب کا سیکھا ہے۔ تو ترجمہ کرنے میں اس نے لکھا۔ اس کے بعد ہے خواندیم، خواندیم کون سا سیکھا ہے؟ خواندیم کون سا سیکھا ہے؟ سب سے پہلے سیکھا بتائیں، خواندیم کون سا سیکھا ہے؟ ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم نے پڑھا۔ خوردی کون سا سیکھا ہے؟ واحد حاضر کا سیکھا ہے۔ ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ تو نے کھایا، تو نے کھایا، تو نے۔ نشیدم کون سا سیکھا ہے؟ واحد متکلم۔ نشیدم کون سا سیکھا ہے؟ اور نشیدم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے پیا۔ گفتند کون سا سیکھا ہے؟ جمع غائب کا سیکھا ہے۔ جمع، ترجمہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا۔ شنیدید کون سا سیکھا ہے؟ جمع حاضر کا سیکھا۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ شنیدن مصدر ہے، شنیدن ممانا سننا۔ تم نے سنا، تم نے۔ نوشتیم کون سا سیکھا ہے؟ جمع متکلم، جمع متکلم۔ ترجمہ کیا کریں گے ہم اس کا؟ ہم نے نوشتیم، ہم نے۔ نشیدیم کا مطلب ہوتا ہے ہم نے پیا، نوشتیم کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے لکھا۔ خواند کون سا سیکھا ہے؟ خواند کون سا سیکھا ہے؟ واحد، واحد غیب کا سیکھا، جمع غیب کا سیکھا۔ یہ جو نون دال آ رہا ہے نا، یہ اس کی اصلی حروف ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے حروف اصلی ہیں۔ نون دال یہاں علامت نہیں ہے، علامت آئے گی تو پھر خواندند ہو جائے گا، خواند۔ تو یہ خواند ہے، واحد غیب کا سیکھا ہے۔ بمانا کیا ہے؟ اس کا معنی کیا کریں گے؟ اس نے پڑھا۔ چلیں اب ہم نے اردو سے فارسی بنانی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اردو سے فارسی بنانی۔ اس نے لکھا،
نوشت میں نے پڑھا، ثاقب میں نے پڑھا، میں نے پڑھا، خواندم میں نے پڑھا، تم نے کھایا، تم نے کھایا، خواندے خردید، خر کیا آئے گا؟ انہوں نے پیا، نشی دند، نشی ہم نے سنا، ہم نے اس کی فارسی بناؤ، شنی دیم، تو نے سنا، تو نے پالا، ذرا غور کریں، تو نے پالا، اس کی فارسی کیا بنے گی؟ پروردی، پر انہوں نے کہا، گفتند، میں نے لکھا، نوشتم، نوشتم، تم نے پڑھا، خواندید، خواندید، اس نے پیا، نشید، نشید، نشیدان کیسے ہوا ہے؟ یہ واحد کا صیغہ ہے، واحد غائب ہے نا جی، اس نے پیا، کیا بنے گا؟ نشید، تو نے کھایا، خردی، ہم نے کہا، گفتیم، ہم نے کہا، گفتیم۔ یہ فعل ماضی کا جو سبق تھا، فعل ماضی مطلق معروف کا، فعل ماضی مطلق معروف کا، اور یہ دوسرا سبق ہے جو آج ہم نے مکمل کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔